السلام علیکم جی. اب obviously نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کی آمد ہے. بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں فلو ہوا چھینکیں مارتے ہوئے، صبح اٹھ کے 32 چھینکیں مار دیں، اور اس کے بعد ایسا محسوس ہونا کہ ریشہ جو ہے وہ ناک سے جو ہے گلے میں گرتا ہے، جس کو ہم پوسٹیریئر نیزل ڈرپ کہتے ہیں. آنکھوں کا لال ہونا، الرجی ہونا، اور پھر سانس میں جو ہے وہ آوازیں آنا، یعنی کہ برونکوسپازم ویز، جس کو آپ زمرہ عام میں کہہ سکتے ہیں. یہ اب اوبیسلی موسمی تعلق اس کا بڑا گہرا ہوتا ہے. پھر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اس کو کامنلی آپ مینیفیسٹیشنز یہ دیکھتے ہیں جہاں پہ پول جو ہے وہ زیادہ ہو، لیکن اس وقت وہ آپ کے مارچ اپریل میں جا کے آئے گا. ملبری ٹریز ان اسلام آباد، دس کوڈ بی اے گریٹ کاز جو آپ کی الرجی ہو. پھر ڈسٹ جو مٹی ہے اس سے آپ سینسٹیو ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے. دھواں آپ کو یہ الرجی کر سکتا ہے. گھاس ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو الرجی کر سکتی ہے. عام پرفیوم جو آپ لگاتے ہیں، جو الکوہل فلڈ ہوتا ہے، جو پیور پرفیوم نہیں ہوتا، یہ خوشبو جو ہم لگاتے ہیں، اس سے الرجی ہو سکتی ہے. کاکروچز ان دا ہاؤس جو ہے یقیناً یہ بہت زیادہ الرجی کی طرف لے جاتے ہیں. جو آج کل ہم تکیے استعمال کرتے ہیں پولیاسٹر جس میں ہے، اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے. قالین ڈسٹ مائٹس جو ہے وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو الرجی ہے تو ایک تو ان چیزوں کو آپ کو ماڈیفائی کرنا ہوگا، ماسک لگا کے باہر جانا ہوگا. آپ کو کوشش کریں کہ منیمل ایکسپوجر ہو آپ کا جو گرینری ہے اس کے ساتھ. لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تمام کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. کچن میں اگر دھواں یا کوکنگ ہو رہی ہے یا پیاز کاٹا جا رہا ہے تو اوائڈ کریں کہ وہاں پہ آپ نہ جائیں. آپ کے جو کمرہ ہے وہاں پہ آپ ووڈ فلورنگ یا چپس وغیرہ لگوا لیں تو وہ بہت بہتر ہے کہ کارپیٹ ہو، کیونکہ اس میں ڈسٹ مائٹس ہوتے ہیں. خوشبو اگر لگانی ہے، عطر استعمال کر پائیں گے، یا یہ جو پرفیومز آتے ہیں برانڈڈ، یہ الکوہل فری بھی آتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ماسک لگائیں، ڈسٹ سے بچیں، جو مٹی گھٹے سے بچنے کی کوشش کریں. یہ تو یقیناً آپ کا ایک پارٹ ہو جائے. اینٹی الرجیز کے آپ پھکے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو فیکسوفینیڈن چاہیے، آپ کو ایباسٹن چاہیے، آپ کو سٹرزین ہائیڈروکلورائڈ چاہیے، کون سی اینٹی الرجی. اس کے علاوہ ماسٹ سیل جو ہے اسٹیبلائزرز آتے ہیں، یقیناً مونٹیلوکاسٹ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو پرماننٹ یوز کرنا پڑے گا. نیزل سپریز اسٹیرائڈ کے بغیر والے بھی آتے ہیں، اور فینیڈرین کے بغیر بھی آتے ہیں، وہ اگر آپ یوز کر پائیں. ناک میں اگر آپ سپرے کریں، ناک میں سپرے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ ایسے فس نہیں آپ نے کر دینا. اندر کی جانب جو ہے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کارٹلیج ڈیمیج نہ ہو. باہر کی جانب رکھ کے اس کی نوزل اور آپ پھر سپرے کریں. دن میں جو ہے دونوں نتنوں میں ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ آپ نیزل سپرے کریں گے. اگر انفیکشن ہے تو obviously اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑے گی. اپر ریسپیریٹری ٹریک یعنی کہ اوپر کا حصہ گلے کا خراب ہے تو اور ادویات ہیں. اگر سینے میں انفیکشن چلی جائے تو اور ادویات ہیں. اس کے بعد آپ کو انہیلرز جو یوز کرنے پڑتے ہیں، جو کہ اینٹی وائرل انہیلرز بھی آتے ہیں، اسٹیرائڈ بیسڈ بھی آتے ہیں، اور برونکو ڈائلیٹرز بھی آتے ہیں. ہر کوئی انہیلر اٹھا کے وہ پمپ آپ نے ایک دم یوز نہیں کرنا. اس کا طریقہ ہم آپ کو آگے ضرور بتائیں گے کہ انہیلرز کیسے یوز کرنے ہیں جو دمہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے، یا ویز یا سانس میں سے آواز آئے. ادویات آتی ہیں جن کو ہم برونکو ڈائلیٹرز کہتے ہیں، وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر دل کا مرض ہے تو اپنے طبیب کے پاس آپ کو ضرور جانا پڑے گا، کیونکہ یہ کمپلیکیٹ کر سکتا ہے ہارٹ کے ریدم کو. اور جو زیادہ ضرورت ہوگی کہ اسٹیم انہیلیشن آپ کا بہت کام کرتی ہے. اکتوبر ستمبر کے اختتام سے لے کے دسمبر تک فلو ویکسینز آتی ہیں، یقیناً آپ وہ اگر لگا لیں. اینٹی الرجی ٹیسٹ تھوڑے سے ویگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر 5,500 ہزار الرجنز ہیں تو 500 کی اگر آپ کو ٹیسٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک حسین اتفاق ہی ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے آپ کس سے الرجک ہیں. اپنا بہت خیال